السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و امام المرسلین اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ۔ رواہ البخاری۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اتنی دیر تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انتہائی خوبصورت اصول بیان کیا، ایک ایسا قانون اور ضابطہ بیان کیا ہے کہ جو اسلامی اخوت اور اسلامی بھائی چارے کی ایک زبردست اور مضبوط بنیاد ہے۔ عموماً انسان مفاد پرست ہوتا ہے، انسان خود غرض ہوتا ہے، اپنا سوچتا ہے، سیلفش ہوتا ہے، یہ نعمت مجھے مل جائے، یہ نفع میں حاصل کر لوں۔ دوسرے سارے لوگ مرتے ہیں تو مر جائیں، ذلیل و رسوا ہوتے ہیں تو ہو جائیں، ان کا کاروبار تباہ و برباد ہوتا ہے تو ہو جائے، ان کی چاہے ساری دنیا اجڑ جائے، لیکن میری دنیا سنور جائے، میں بہتر ہو جاؤں، مجھے سب کچھ مل جائے۔ یہ عام طور پہ انسان کی یہ سوچ ہوتی ہے، خود غرضی والی۔ لیکن دین اسلام بھی کیا خوبصورت دین ہے۔ اے دین اسلام، تیری کون کون سی خوبی اور تیرے کون کون سے کمال اور تیرے کون کون سے حسن اور خوبصورتی کو بیان کروں۔ ہر حکم ہی انوکھا، نرالا اور انتہائی خوبصورت۔ کاش کہ میں اور آپ اس بات کو سمجھ جائیں کہ اسلام کے اصول و ضوابط ہمارے لیے کس حد تک فائدہ مند ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود غرضی کی اور مفاد پرستی کی گویا کہ جڑ کاٹ کے رکھ دی۔ فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم میں سے کوئی شخص اتنی دیر تک مومن نہیں ہو سکتا۔ مومن نہیں ہو سکتا کا کیا مطلب ہے؟ کہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اتنی دیر تک کافر رہے گا۔ تمام اہل علم اس بات پہ متفق ہیں کہ اس طرح کی جو احادیث ہیں جن میں یہ کہا جاتا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اتنی دیر تک مومن نہیں ہو سکتا، یا جن احادیث میں یہ ہے کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے اندر یہ خوبی ہو، مسلمان وہ ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، یا اس طرح کی دیگر احادیث۔ تو تمام اہل علم کا اس پر اتفاق ہے کہ اس سے مراد یہی ہوتی ہے کہ اتنی دیر تک تم میں سے کوئی شخص کامل مسلمان نہیں ہو سکتا، مکمل اور صحیح اور آئیڈیل مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس میں یہ خوبی نہ پائی جائے۔ اب اس حدیث مبارکہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص اتنی دیر تک مومن نہیں ہو سکتا کا مطلب یہ ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اتنی دیر تک صحیح اور کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا، اس کے ایمان میں نقص اور کمزوری ہوگی جب تک وہ اپنے اندر یہ خصلت اور یہ خوبی پیدا نہ کر لے۔ فرمایا تم میں سے کوئی شخص اتنی دیر تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے، بھائی سے یہاں مراد مسلمان بھائی، کیونکہ انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، اس میں اسلامی اخوت کا تذکرہ ہے۔ اور بعض احادیث کے اندر
یہاں اس حدیث میں مسلمان بھائی کی جگہ پہ اخی ہی کی بجائے لی جاری ہی کے الفاظ بھی ہیں، جس کا معنی ہوتا ہے کہ اپنے ہمسائی کے لیے بھی وہ چیز پسند نہ کرے۔ تو اپنے بھائی کے لیے، اپنے مسلمان بھائی کے لیے یہ لفظ زیادہ جامع ہے، اس میں ہمسائے بھی آ جاتے ہیں اور اس میں سگے بھائی بھی آ جاتے ہیں اور اس میں اسلامی جو بھائی ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اتنی دیر تک تم میں سے کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے، اپنے مسلمان بھائی کے لیے اور اپنے سگے بھائی کے لیے اور اپنے ہمسائے کے لیے اور اپنے ساتھی کے لیے، ہر ایک کے لیے، ہر مسلمان کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے، وہ نہ چاہے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے۔ اتنا گہرا اصول، اتنی گہری تربیت، اللہ اکبر۔ امام نووی رحمہ اللہ نے ابن الصلاح کا ایک قول نقل کیا، وہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث پر عمل بظاہر ناممکن نظر آتا، ناممکن کی حد تک مشکل ہے، لیکن ساتھ ہی وہ لکھتے ہیں کہ ہاں عام لوگوں کے لیے تو یہ مشکل کام ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند کی جائے، وہی سوچا جائے جو انسان اپنے لیے سوچتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہاں جن لوگوں پر اللہ کا خاص فضل، جن لوگوں پر اللہ کا خاص کرم ہو، جو لوگ سلیم الطبع ہوں، سلیم الفطرت ہوں، اچھی سوچ کے مالک ہوں، اچھے دل کے مالک ہوں، جن کے دلوں میں ایمان کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہو، اللہ کے خاص چنیدہ بندے، فرماتے ہیں ہاں ان کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں۔ اللہ اکبر۔ جس طرح قرآن مجید میں آتا ہے نا، نماز کا تذکرہ کیا اللہ پاک نے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر کا حکم دیا، نماز کا حکم کہ صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل کرو۔ وہاں ساتھ ہی اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ نماز کام بڑا مشکل ہے، بہت بڑا کام ہے۔ پاک صاف ستھرا ہو کر سارے کام دنیا کے چھوڑ چھاڑ کے مسجد میں پہنچ جانا، مصلی پہ پہنچ جانا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، اور وہ بھی 5 وقت، کبھی نیند کی قربانی، کبھی کسی چیز کی قربانی۔ فرمایا ہاں یہ بہت مشکل ہے، بڑا ہی بوجھل کام ہے، بڑا ہی وزنی کام ہے، الا علی الخاشعین، مگر ان لوگوں پر کوئی مشکل نہیں، کوئی بوجھل نہیں جو اللہ سے ڈرنے والے۔ اور آگے فرمایا الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، وہ لوگ جن کا اللہ سے ملاقات پہ پختہ یقین ہے اور وہ جانتے ہیں کہ رب سے ملاقات ہونے والی ہے، ان لوگوں کے لیے تو نماز بائیں ہاتھ کا کھیل، وہ تو نماز اسی طرح پڑھتے ہیں جس طرح اپنے اندر آکسیجن کھینچتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جس طرح وہ کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، آکسیجن اندر کھینچتے ہیں، بالکل اسی طرح نماز بھی ان کے لیے ایک روٹین میٹر ہے، بالکل کوئی مشکل نہیں، کوئی بوجھل نہیں، بلکہ نماز چھوڑ کر وہ پریشان ہوتے ہیں۔ اسی طرح اس حدیث پر عمل بھی بہت مشکل ہے، یہ بڑا ہی بوجھل کام ہے، بڑا ہی مشکل کام ہے، لیکن ان لوگوں پر کوئی مشکل نہیں جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، جن کے دلوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، آپ کے طریقے سے، آپ کی سیرت، آپ کی حیات طیبہ سے محبت ہو، ان کے لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ عمل کرنا کوئی مشکل نہیں۔ اب عملی زندگی میں کیا ہوتا ہے؟ جتنی لڑائیاں، جتنے جھگڑے، جتنے فتنے، فساد، دوریاں، نفرتیں، گرج، کینے، حسد، بغض، سب کی بنیاد کیا ہے؟ یہی سیلفشنس، اپنا مفاد، دوسرے کا نقصان۔ اپنے 100 روپے کے فائدے کی خاطر دوسرے کے 1 لاکھ روپے کا بھی نقصان کرنا پڑے تو ہم کر دیتے ہیں۔ آئے روز جی یہ مثالیں ہم دیکھتے، سنتے، پڑھتے نہیں ہیں کہ تھوڑے سے مفاد کی خاطر بندے کو مار دیتے ہیں۔ جب ہم کہیں پہ کوئی چیز کھاتے ہیں، شادی بیاہ پہ کھانا پڑا ہوتا ہے، وہاں پہ ہر شخص کی کیا خواہش ہوتی ہے؟ میں اچھی اچھی بوٹیاں جلدی جلدی ڈال لوں، باقیوں کے لیے چاہے کچھ بھی نہ بچے۔ حتیٰ کہ لوگوں نے شروع میں جب وہ
کولڈ ڈرنک آتی ہیں نا تو لوگ دو دو تین تین پکڑ کے ٹیبل کے نیچے رکھ لیتے ہیں، اور کتنے ہی لوگ ہوتے ہیں اس شادی پہ جن بیچاروں کو ایک ایک کولڈ ڈرنک بھی نہیں ملتی۔ ویسے تو ان کا فائدہ ہی ہے، کولڈ ڈرنک کون سی کوئی بڑی فائدے کی چیز ہے، لیکن بہرحال ایک آئٹم تو ہے نا جو شادیوں پہ صرف کی جاتی۔ اب دو دو تین تین پکڑ کے نیچے، اور ساتھ والا بالکل ساتھ بیٹھا، اسی ٹیبل پہ بندہ بیٹھا ہوتا ہے، وہ بیچارہ بار بار ویٹر کو کہہ رہا ہوتا ہے بھائی کولڈ ڈرنک مل جائے گی، وہ کہتے ہیں بھائی ختم ہو گئی۔ یہ خیال ہی نہیں ہے کہ بھائی اور بھی لوگ ہیں جنہوں نے یہ کھانا کھانا ہے، تو میں دوسروں کا بھی خیال رکھوں۔ میں اگر یہ اپنے لیے پسند کرتا ہوں کہ میں یہ ساری اچھی اچھی چیزیں لے جاؤں، تو میں اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے، دوسرے ساتھیوں کے لیے، ان کے لیے بھی تو یہی سوچوں نا، ان کے بھی تو جذبات ہیں، ان کی بھی تو خواہشات ہیں۔ اب اسی طرح ایک برتن میں بیٹھ کے کھا رہے ہیں، خصوصاً جو دین والے لوگ ہیں وہ اکثر کھا لیتے ہیں، ایک بڑی سی پرات پہ بیٹھ کے 5-7 لوگ اکٹھے کھا لیتے ہیں۔ ایسی کبھی اگر نوبت آ جائے ایک پلیٹ میں 2-4 بندے کھا رہے ہیں، اب وہاں کئی لوگوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں بوٹیاں کھینچ کھینچ کے دوسروں کے آگے سے اپنی طرف لے آؤں۔ یہ خود غرضی، یہ ایمان کو خطرے میں ڈالنے والی بات ہے، یہ ایمان کو کمزور کر دینے والی بات ہے، یہ اسلامی اخوت اور مودت کو کمزور کر دینے والی۔ تو جب انسان اپنے مسلمان بھائی کو ترجیح دے گا، جیسا کہ قرآن مجید نے بیان کیا، وہ جو ایک مہمان آیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابی کے گھر میں، تو انہیں کیا کیا تھا؟ بچوں کو سلا دیا تھا، مہمان اچھا کھانا کھا لے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ اثار، قربانی، دوسروں کو پریفر کرتے تھے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ تو کاش کہ ہم بھی ایسے دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دینے والے بن جائیں، قربانی دینے والے بن جائیں۔ ہر شخص کیا چاہتا ہے؟ میرے گھر کے آگے سے صفائی ہو جائے اور سارا کوڑا کرکٹ گند جو ہے وہ ساتھ والے ہمسائے کے دروازے کے دیوار کے آگے پڑا ہو۔ بھئی اگر میں اپنے لیے یہ پسند کرتا ہوں تو دوسرے کے لیے کیوں نہیں پسند کر رہا؟ یہ ایمان کا تقاضا نہیں ہے۔ اسی طرح اگر میں یہ چاہوں کہ اپنے لیے میں یہ پسند کروں کہ میری بیٹی کی جب شادی ہو وہ دوسرے گھر میں جائے، اس کی عزت ہو، اس کا احترام ہو، لیکن جب کسی کی بیٹی میرے گھر میں بیاہ کر آئے تو اس وقت میرا رویہ اس کے ساتھ بالکل کچھ اور ہو۔ یہ اس حدیث کی روشنی میں سوچیں، اپنی بیٹی کے لیے کیا پسند کر رہا ہوں اور دوسری کی بیٹی کے لیے کیا پسند کر رہا ہوں، دوہرے معیار۔ یہاں پر یہ بات بھی سمجھ لیں کہ انسان اس کوشش کے اور اس سوچ اور اس خواہش کے باوجود کبھی بھی اس زمین کے اوپر سارے انسان برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی امیر ہے، اس کے پاس گاڑی ہے، تو وہ اب وہ گاڑی سب کو دے دے گا، کمزوروں کو، یا کسی کے پاس بڑی کوٹھی ہے تو وہ کہے جی اس کوٹھی کو بیچ کے سارے غریب لوگوں میں بانٹ دو، میں بھی کرائے پہ رہتا ہوں۔ یہ مطلب نہیں۔ یہ جو تفاوت اور فرق ہے نا، ڈفرنس، یہ تو قرآن مجید سے بھی ثابت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہوتا تھا، آپ سے بھی ثابت ہے۔ وقت نہیں میں اس کی آپ کے سامنے مثالیں عرض کروں۔ مطلب اس حدیث کا یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس گاڑی ہے نا تو کم از کم اس کی یہ خواہش تو ہو نا، وہ یہ پسند تو کرے نا، وہ یہ چاہے تو صحیح نا، وہ یہ دعا تو کرے نا کہ کاش میرے اس مسلمان بھائی کے پاس بھی یا اللہ گاڑی آ جائے نا، یہ میرے ہمسائے کے پاس بھی کاش گاڑی آ جائے، بیچارے موٹر سائیکل پہ بارش میں بھیگ رہے ہوتے ہیں میاں بیوی۔ یہ خواہش تو ہو سکتی ہے، دعا تو ہو سکتی ہے، باقی پھر وہ اللہ کے پاس فیصلہ ہے۔ اور جس حد تک انسان غریبوں کی مدد کر سکے وہ بھی کرے، لیکن بہرحال ہم برابر نہیں کر سکتے، یہ تو اللہ کا نظام ہے، لیکن پسند یہی کرے۔ گاڑی میں بیٹھے ہیں، اکثر لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ میں جلدی جلدی اچھی سیٹ پہ بیٹھ جاؤں، بس میں بیٹھے ہیں نا، میں اچھی سیٹ پہ بیٹھ جاؤں، جو ٹوٹی ہوئی ہے، جو فولڈنگ ہے، جو گیلی ہے، یا جو کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے، اس پہ دوسرا بیٹھ جائے۔ تو یہ اس کا مطلب ہے کہ ہر چیز کو اس سینس میں دیکھیں، یہ بات ذہن میں رکھ کے تو مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں
اپنے ایمان کو، اپنی سوچوں کو، اپنے خیالات کو، اپنی پسند کو، اپنی ناپسند کو، ہر چیز کو اللہ پاک ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق، آپ کی سیرت کے مطابق تبدیل کرنے کی، ڈھال لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔